آج ہم عمران خان کے خلاف اٹھنے والی مہم میں سامنے آنے والے 3 اہم اور بڑے عناصر میں سے اس تیسرے عنصر کا ذکر کریں گے جو اپنے قد میں تو سب سے چھوٹا ہے لیکن اپنے چیٹر میں اس کی آواز سب سے زیادہ بلند ہے۔ یہ پاکستان کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر حاوی ان صحافیوں، تبصرہ کاروں اور ٹی وی اینکروں کا گروہ ہے جو کبھی ایک یا کبھی دوسری سیاسی پارٹی کی لفافہ صحافت کا حصہ ہوتے ہیں، اور جب کبھی ہمارے ملک کی سیاست میں امریکہ، یورپ اور ہندوستان کی ریاستوں کے سٹیکس بہت بڑھ جائیں اور کوئی خصوصی میڈیا مہم چلانی ہو، جیسی پچھلے 8-9 ماہ سے ہمارے ملک میں مستقل چل رہی ہے، تو ان کا بھاؤ اور ان کی خدمات کے بازار میں تیزی اور ان کی لگنے والی قیمت ایک دم بڑھ جاتی ہے۔ اس مہم میں ان کے ساتھ عموماً اس ملک کے نیو لبرل دانشور اور غیر ملکی امداد اور سرپرستی میں چلنے والی NGOs کے ساتھ جڑے ہوئے سوشل ایکٹیوسٹ بھی شامل ہوتے ہیں، جو لگتا ہے عمران خان سے خصوصی پرخاش اور ان کے ساتھ ایک خاص نفرت اور غصے کا احساس رکھتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کے اس عمران خان مخالف مہم اور سرگرمی میں کچھ لفافہ صحافیوں کی طرح مالی مفادات بھی شامل ہوں، لیکن عموماً دیکھا یہی جاتا ہے کہ مغربی دنیا اور ہندوستانی میڈیا میں چلنے والی تیز ہواؤں کے ساتھ ان کے جوش و خروش میں شدت اور جذبات میں حرارت آ جاتی ہے۔ ان کے جذبات کی شدت سب سے زیادہ 3 باتوں اور 3 نظریات یعنی نظریہ پاکستان، پاکستان کی فوج اور اس ملک کے کسی شخص یا لوگوں کے گروہ کی طرف سے ان کے مذہبی جذبات، ان کے اسلامی عقائد سے لگاؤ کے اظہار کے خلاف بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی وہ 3 بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انہیں عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت آنکھوں میں بہت زیادہ کھٹکتی ہے، اور وہ ان کی بہت شدت سے مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا وہ ان کی وسیع عوامی مقبولیت کے وجود سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ انہیں عمران خان میں ایک ایسا لیڈر نظر آتا ہے جو بیک وقت پاکستان کی فوج کا چہیتا اور سلیکٹڈ ہے، ایک رجت پرست اور سوشل کنزرویٹو ہے، طالبان خان ہے، میسوجنسٹ ہے اور فیشسٹ ہے۔ اب عمران خان یہ سب کچھ ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ تو آپ لوگ اپنے نظریات کی بنیاد پر یا اس ملک کے لوگ اپنی ان سے محبت یا نفرت کا اظہار کر کے ہی کریں گے۔ ہم یہاں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ نقطہ نگاہ اور ملک کی تمام سیاست کو صرف ان 3 باتوں کی نفرت کے کلرڈ لینس سے دیکھنے کا پرسپیکٹیو کیوں بنا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو سامنے نظر آتی ہے، جیسے جیسے عمران خان کی پاکستان کی سیاست میں ویزیبلٹی بڑھتی گئی اور خاص طور پر 2018 کے انتخابات سے پہلے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہونا شروع ہوا، اور 2018 میں ان کی حکومت قائم ہونے کے پہلے دن سے ہی مغربی ممالک اور ہندوستان کے بہت زیادہ انفلوئنشل مین سٹریم پریس میں شائع ہونے والے ہر مضمون، تبصرے، کارٹون اور ٹی وی اور الیکٹرانک میڈیا پر ہونے والی ہر گفتگو میں عمران خان کی سیاسی آئیڈنٹی کی امیج انہی بنیادوں اور خطوط پر بنائی گئی تھی کہ عمران خان پاکستان کی فوج کے ایک ہینڈ پکڈ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، اور ان کی حکومت در حقیقت سویلین چہرہ لگا کر فوج کی حکومت ہے، اور اسی وجہ سے اسے ایک ہائیبرڈ رجیم کا نام دیا گیا تھا، اور دوسرے کڑوے کریلے پر نیم اس لیے چڑھ گیا تھا کہ عمران خان ایک بورن اگین مسلمان کی طرح اپنی کھوئی ہوئی اسلامی آئیڈنٹی اور تہذیب کے ورثے کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کا ذکر نہ صرف شدت جذبات سے کرتے ہیں بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کا عملی اظہار بھی کرتے ہیں، اور عمران خان کی زندگی کا یہ پہلو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے تعلیم یافتہ درمیانہ طبقے اور انٹلیکچول ایلیٹ میں صحافیوں اور دانشوروں کے ایک بڑے حصے کا اس ملک کے لوگوں کی اکثریت کے مذہبی عقائد اور ہماری تہذیبی میراث سے ان کا ڈسکنیکٹ بہت گہرا اور شدید ہے۔ یہ لوگ کھلے عام تو مذہبی عقائد سے اپنی اس بیزاری کے اظہار کا اعلان کرتے ہوئے کتراتے ہیں، لیکن ان میں مذہبی عقائد کے اظہار کے بارے میں ایک واضح ڈسکمفرٹ اور ڈسکوائٹ کا احساس ملتا ہے۔
حیرانی کی بات ہے کہ ان کے اس طرح کے خیالات اور رویے تمام مذاہب کے بارے میں یکساں نہیں ہوتے، کیونکہ وہ عموماً ایسا شدید اور منفی رد عمل ہندو مذہب، بدھ مت، سکھ مذہب، عیسائی اور یہودی مذہب کے عقائد، عبادات اور رسوم و رواج کے بارے میں کرتے نظر نہیں آتے، بلکہ ان مذاہب کی رسومات اور عبادات جیسے پوجا، ہولی، دیوالی، بیساکھی، کرسمس، یوم کپور اور ہنوکا کے بارے میں ان کا سماجی اور ثقافتی رویہ بالکل بجا طور پر بہت فرینڈلی اور ویلکمنگ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس کسی کی طرف سے اسلامی عقائد اور رسومات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے اظہار کے بارے میں ان میں ایک انوکھی انسٹنکٹیو بے چینی اور خار پشت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اول تو ان کے خیال میں عمران خان کی عوام میں کوئی حقیقی مقبولیت ہے ہی نہیں، اور یہ محض کچھ درمیانہ طبقے کے نوجوانوں کا اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر روبوٹس کا رچایا ہوا ڈرامہ ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو کسی حد تک مان بھی لیتا ہے، جو اب خاص طور پر عمران خان کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد ان کی حمایت میں نکلنے والے لاکھوں لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر اس کے علاوہ اب اور کوئی ان کے پاس چارہ بھی نہیں نظر آتا، تو ان کے خیال میں یہ مذہبی مدرسوں کے طالب علموں کی طرح کچھ درمیانہ طبقے کے لوگوں کا تماشا ہے، جن کے دقیانوسی خیالات اور جہالت پر یہ روشن خیال دانشور محض کف افسوس ہی مل سکتے ہیں، اور اب ان میں سے کچھ لوگ اس سے خوف کھا سکتے ہیں۔ اس کی انتہائی مثال یہ ہے کہ پاکستان کے نئے وزیر خزانہ واشنگٹن میں جا کر ان کے اہم پالیسی ساز اداروں کے سامنے عمران خان سے خوفزدہ اور متنفر کرنے کے لیے جیسے امریکی دانشور پہلے ہی ان سے زیادہ عمران خان کو نہیں جانتے، بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کر عمران خان کی امر بالمعروف کی قرآنی ہدایت پر عمل کرنے کی اکثر باتوں کو افغان طالبان کی پالیسی بتانے کی طرف اشارہ کرنے سے بھی نہیں چوکے، جس پر کسی بھی مسلمان ملک کو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ دنیا کے ہر ملک اور معاشرے میں بالائی اور درمیانہ طبقے کے دانشوروں کے خیالات اور اس ملک کے عوام کی اکثریت کے خیالات اور سیاسی رویوں اور رجحانات میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ تضاد اتنا زیادہ کیوں ہے؟ یہ سوشل سائنس کا ایک اہم سوال ہے کہ ہماری انٹلیکچول ایلیٹ کے ایک بڑے حصے کا ہمارے ملک کے عام لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کے عقائد، ان کے مذہبی رسومات کے بارے میں رویے اور ہمارے تہذیبی ورثے کے بارے میں خیالات میں اتنا زیادہ ڈسکنیکٹ کیوں پیدا ہوا ہے؟ یہ ایک لمبی اور کم از کم 100 سال پرانی کہانی ہے، جس میں پورے ہندوستان اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کے تعلیم یافتہ اور درمیانہ طبقے کو اس وقت کی سیاسی مصلحت کے تحت سوشل انجینئرنگ کے ذریعے ان کے فکری اور علمی دھاروں کو ایران، عرب اور ترکی کی علمی اور ثقافتی روایات سے کاٹ کر ان کا رشتہ یورپ کے فکری خیالات سے جوڑا گیا تھا۔ ان طبقوں کو اس وقت سے دی جانے والی تعلیم میں مکمل طور پر یقین دلا دیا گیا ہے کہ ان کے اسلامی عقائد اور ان کی مذہبی اور تہذیبی میراث محض جہالت اور دقیانوسی خیالات کا مجموعہ ہے۔ اس تہذیب میں جمہوری خیالات پنپ ہی نہیں سکتے، اور ایک اسلامی معاشرے میں عورتوں کو صرف 7 پردوں کی قید و بند میں رکھ کر جسمانی لذت کا ذریعہ بنانے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ یہ کہانی 1890 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی، جب اس وقت کی برطانوی سلطنت نے، جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، جنگ کرائمیا کے بعد پین اسلامزم کے خوف سے ترکی میں خلافت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید دوم کے زمانے سے ترکی کے اہل علم، اہل تصوف اور اہل ادب کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کے تہذیبی اور ثقافتی رشتوں کو کاٹنا شروع کیا تھا، اور ان کے انٹلیکچول تھاٹ اسٹریمز کو یورپی خیالات اور یورپ کے فکری دھاروں کے ساتھ جوڑنا شروع کیا تھا۔ اس تباہ کن سوشل انجینئرنگ کے اثرات سے بچنے اور مسلمانوں کی مذہبی اور تہذیبی روایات پر قائم رہتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں میں جدید تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے حصول کی لڑائی اس وقت سر سید، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، اکبر الہ آبادی
اور اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد نے لڑی تھی۔ ہندوستان کے مسلمان معاشرے میں ہمارے تہذیبی ورثے کے خلاف اس جنگ میں 1920 میں تحریک خلافت کے زبردست غلغلے کے بعد بہت شدت آئی تھی، اور یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ لیکن اس لڑائی میں بدقسمتی سے ہندوستان کے جدید تعلیم یافتہ طبقے کے ایک بڑے حصے کا اس ملک کے لوگوں کی اپنے تہذیبی رشتوں اور روایات سے ڈسکنیکٹ بہت زیادہ پختہ، اور اس سے ان کا گیپ گہرا ہوتا چلا گیا۔ اس سوشل انجینئرنگ کا شکار ہونے والے لوگوں پر، جو جلد ہی چند نسلوں کے بعد اپنی ہی تہذیبی جڑوں اور فکری روایات سے کٹ کر اپنے معاشرے میں اجنبی بن کر رہ گئے، ہمیں غصہ آنے کے بجائے ان کے ساتھ ایمپیتھی کا احساس رکھنا چاہیے۔ اپنی فکری اور ثقافتی تاریخ کے اس افسوسناک پہلو پر، جس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں، ہم پھر کبھی کسی اور نشست میں گفتگو کریں گے۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ عمران خان بہت ساری حکمت عملی کی خامیوں اور جذباتی غلطیوں کے پتلے بھی تھے، تو بھی انہوں نے ISIS اور داعش کی طرح عالمی دہشت گردی کا کوئی پیغام تو نہیں دیا تھا، اور نہ ان جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ انہوں نے تو اپنے اور اپنے ملک کے کروڑوں لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں بسنے والے مذہبی عقائد اور جذبات کا ملک میں اور پہلی بار بین الاقوامی فورم میں اس دنیا کے بڑے بڑے معبودوں اور فرعونوں کے سامنے بہت شائستگی اور تحمل کے ساتھ اظہار کیا تھا، اور بین الاقوامی قانون کے مطابق ان کے احترام کا جائز مطالبہ کیا تھا۔ بے شک انہوں نے 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی طرح بیرونی ڈکٹیشن لینے سے انکار کیا، اور اپنی قوم کی آزادی اور خودداری پر اصرار کیا۔ اگر یہ واقعی بہت بڑے جرم ہیں، تو ہم چاہے پسند کریں یا نہ کریں، ان کے ساتھ اس جرم میں تو اس ملک کے 22-23 کروڑ لوگوں کی ایک بڑی اکثریت کے دل دھڑک رہے ہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے جب پاکستان میں پرسیپشن مینجمنٹ کے پروجیکٹ پر کام شروع ہوا تھا، جس کے لیے امریکی کانگریس نے جان کیری کی تجویز پر $1.5 بلین امریکی کی منظوری بھی دی تھی، یا جب چند ماہ پہلے ہمارے ہاں رجیم چینج کے پروجیکٹ پر کام شروع ہوتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو پیادے آگے بڑھائے جاتے ہیں وہ یہی صحافی، ہمارے نیو لبرل دانشور اور NGO سے جڑے ہوئے سوشل ایکٹیوسٹس ہوتے ہیں، جو مغربی پریس، میڈیا اور NGOs کو فنڈنگ فراہم کرنے والی ایجنسیز سے ملنے والے کیو کے بعد ابتدائی گولہ باری شروع کرتے ہیں، اور اس کی شدت میں دوسرے پلیئرز کے شامل ہونے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور اس آرکیسٹرا کا تجربہ کار اور منجھا ہوا ٹینور اپنی 10 انگلیوں سے پیانو کی تمام کیز دبا کر رجیم چینج کی ایک پرفیکٹ سمفنی کریٹ کرتا ہے، اور آخر میں اس ملک کے ریاستی اقتدار میں فیصلہ کن طاقت رکھنے والے عناصر اس آرکیسٹرا میں شامل ہو جاتے ہیں، یا اپنے آپ کو ایک محفوظ حصار میں بند کر کے باقی میدان غنیم کے پیادوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے پچھلے چند ہفتوں میں ہی اپنے ملک میں رجیم چینج کے اس آرکیسٹرا کو اپنے کلائمیکس تک پہنچتے دیکھا ہے۔ اس میں آرکیسٹرا کے ٹینور کا ہر اشارہ، پیانو بجانے والی کی ہر کی صحیح وقت پر دبتی چلی گئی، ہر گٹار کا تار صحیح وقت پر دبتا چلا گیا، اور ہر ڈرم بجانے والے کی دھمک صحیح وقت پر پڑتی چلی گئی۔ لیکن اس بار اس آرکیسٹرا کے اختتام پر تماشائیوں کی طرف سے پرزور تالیاں بجا کر شو ختم ہونے کا اعلان نہیں ہو سکا۔ شو ختم ہونے سے پہلے ہی بالکل غیر متوقع طور پر پاکستان کے تمام بڑے اور چھوٹے شہروں میں، اسلام آباد، لاہور، کراچی اور پشاور میں اور بیرون ملک پاکستانیوں کے اٹھتے ہوئے سمندر میں سے ایک نئی اور چونکا دینے والی سمفنی کی آواز بلند ہوتی ہوئی سنائی دے رہی ہے۔ اب ان ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں سے لوگوں کے سینوں میں سے پاک سرزمین، شاد باد اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور یہ آوازیں کہہ رہی ہیں کہ پکچر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے دوستو۔ کیا ان فلک شگاف صداؤں کا لحن داؤدی سورہ اسرافیل میں تبدیل ہوگا یا نہیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ بقول فیض احمد فیض، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔
ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے۔ اور اگر اس ملک میں ایک بار پھر کرسی کی طاقت لاکھوں لوگوں کے جذبات سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہے تو بھی ہم بقول فیض یہی کہیں گے، بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم۔